سورۃ قیامہ. سورۃ قیامت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اگر اس کو ساکن کریں گے تو قیامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قیامت کی قسم اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم. کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ اب ہم کبھی اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ ہاں ضرور کریں گے. ہم اس کا پورے پور بنانے پر قادر ہیں. بلکہ انسان کا یہ ارادہ ہے کہ اپنے آگے فسق اور فجور کرتا ہے. پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. پھر جب نگاہیں پتھرا جائیں گی، چاند کو گہن لگ جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. اس دن انسان کہے گا کہ آج کدھر بھاگوں؟ ہرگز نہیں، آج کوئی پناہ گاہ نہیں. آج آپ کے پروردگار ہی کی طرف ٹھکانا ہے. آج انسان کو اس کے اگلے پچھلے عملوں سے خبردار کیا جائے گا. بلکہ انسان اپنی حالت سے واقف ہوگا، اگرچہ سارے عذر سامنے لا ڈالے. قیامت کی قسم کھائے گی جس سے قیامت کے دن کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کی بھی قسم کھائی، اللہ سے بڑی کوئی ہستی ہے نہیں. اور جس چیزوں کی قسم کھا رہا ہے وہ برحق ہے. قسم کھانا منع ہے، چاہے والد کی کھائیں یا کسی کی یا قرآن کی. صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے. کہا جا سکتا ہے رب کعبہ کی قسم یا قرآن کے خالق کی قسم. قرآن کی قسم نہیں کھائی جا سکتی اور نہ ہی کسی اور ہستی کی. لیکن ایک مثال سے سمجھا دی کہ ہم اپنے والد یا والدہ کی قسم کیوں کھاتے ہیں کہ وہ برحق ہے. آپ کو بھی یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہی اس کی والدہ ہے، مجھے بھی 100% یقین ہے کہ میری یہ والدہ ہے. ہم اس لیے اس چیز کی قسم کھاتے ہیں جو حق پہ ہوتا ہے، سچ پہ ہوتا ہے. جھوٹ پہ تو ہم کبھی قسم کھاتے ہی نہیں. دوسری طرف اللہ کی ذات ہے، اور کس دن کی قسم کھا رہی ہے؟ قیامت کے دن کی. اس سے پہلے تو اس کی عظمت بتانا مقصود ہے کہ یقیناً قیامت آئے گی. اور آپ سب جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے اور ہمیں کچھ اندازہ بھی ہے احادیث اور قرآن کی روشنی میں کہ قیامت اس لیے آئے گی، قیامت بھی کیا ہوگا. اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ انسان کا اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم. یہ نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ مومن کا نفس ہوتا ہے، اس کے اندر کا ضمیر ہوتا ہے جس کو ہم اکثر مار دیتے ہیں کیونکہ اپنے نفس کو ملامت ہی کرتا رہتا ہے. یہ بات کیوں کی، یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اس کا یہ، اس کو ایسے کہتے، اس کو اس طرح کہتے. یہ جو نفس لوامہ ہے نا، یہ اگر آپ کے گناہ ہو جائے، آپ دیکھا کہ دفعہ گلٹ فیل کرتا بندہ، کسی کو دوست سنا دیتا ہے، پھر بعد میں اتنے دن نا اریٹیٹ ہوتا رہتا ہے. ایون کہ بچے کو بھی 2-3 تھپڑ لگا دو، ہم کہتے اس کے لیے ضروری تھا، لیکن بعد میں نا دل خوش نہیں ہوتا، دل مطمئن نہیں ہوتا. تو یہ برے کام پہ آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے. اور اچھا کام اگر ہاتھ سے نکل جائے یا اس کو مختصر کرتے، آپ زیادہ نیکی کر سکتے تھے، ٹائم بھی تھا، نہیں کی تو آپ پچھتاتے ہیں. یہ اس وقت بھی آپ کو ملامت کرتا ہے کہ اگر یہ کر جاتے نیکی تو کتنا آپ کو بینیفٹ ہوتا. تو ایک ہوتا ہے نفس ہمارا، پیچھے ہم نے پڑھا سورۃ یوسف میں، وہ آپ کو آمادہ کرتا ہے نیکی کے کاموں میں بھی اور برائی کے کاموں میں بھی. اور نفس لوامہ ہوتا ہے، پھر پچھتاتا ہے بندہ، نیکی میں کمی رہ جائے اور برائی میں اگر برائی کوئی بھی ہو، چھوٹی بھی ہو، انسان اریٹیٹ ہوتا ہے. اور یہ اس کو زندہ رہنے دیا کرے، اس کو سلایا مت کرے. جب چھجوڑتا تو ہم کہتے ہیں، خود ہی سوال کرتے ہیں اچھا نہیں، پھر کہتے نہیں اچھا کیا، وہ ڈیزرو کرتی تھی. ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کیا تھا، چپ ہو جاتی، پھر ہم کہتے ہیں ہاں کیوں چپ کیوں ہو جاتی، سر پہ چڑھ جاتی ہے. تو اس طرح ہم خود ہی جواب دے 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 کے نا اس کو ہم سلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نفس جو ہے، نفس کے خواہشات کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا، ہم نے نفس لوامہ کو مار دیا، ہم نے اپنے ضمیری کو مار کے رکھ دیا. اس کے بعد پھر آتا ہے نفس مطمئنہ، اطمینان والی روح. اللہ کرے اس لیول تک ہمارا نفس پہنچے جو صرف نیکیوں پہ خوش رہتی ہے، اطمینان پکڑتی ہے. وہ نہیں دیکھتی ریکارڈ ملتا ہے کہ نہیں، وہ انسان نہیں دیکھتا مجھے کیا لیکن القاب سے نوازا جا رہا ہے. وہ ان دونوں چیزوں سے باہر نکل کے صرف اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے. اور اسی کے بارے میں سورۃ فجر میں آپ پڑھیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی وہ کیٹیگری اطمینان والی روح جن کو فرشتے بہترین حالت میں لینے آئیں گے.
تو یہاں قسم کھائے گی نفس لوامہ کی، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہے اور نیکی وہ ہے جس کو کر کے آپ خوش ہوتے ہیں. تو بات پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اب گناہ ہو جاتا نا، پھر ہم دوسروں سے نا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے یہ کیا ٹھیک کیا نا، دوسرے کہتے ہیں ہاں نہیں بالکل ٹھیک کیا. ہم اطمینان حاصل کر رہے ہوتے ہیں. خود سے پوچھے نا کہ کیا میں درگزر نہیں کر سکتی تھی، میں معاف نہیں کر سکتی تھی، میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی، میں وقت پہ اگنور نہیں کر سکتی تھی، کیا فرق پڑ جاتا. لیکن ہم ایک دوسرے سے پوچھ کے اور دوسرے کہتے نہیں نہیں بہت اچھا کیا، آج تم نے ٹکا کے جواب دیا، ایسے ہی دیا کرو. پھر ہم اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہماری روح گلٹ فیل کر رہی ہوتی ہے. اب یہ دونوں قسمیں کھا کے کیا کہا گیا کہ انسان کا یہ خیال ہے کہ ہم کبھی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ کفار مکہ کے اندر مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ ختم ہو چکا تھا. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے اندر عقیدہ تو زندہ ہے، زبان سے تو ہم کہتے ہیں، دل بھی ہمارا اس چیز پہ پوری طرح پکا ہے. ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، لیکن ہمارے اعمال بالکل اس کے اپوزٹ ہے. ہماری حالت ذات سے لگتا ہی نہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. ہم یہاں دنیا بنانے، سنوارنے، سجانے، سنبھالنے میں اتنے محو ہو چکے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی نظر آتی ہے، اور صرف زبانی کلامی ہمارے عقیدے رہ گئے کہ ہم نے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. جسے یقین ہو کہ اس نے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ اس کی زندگی میں کتنی زیادہ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ ہم ہڈیوں کو جوڑ دیں گے، یہاں تک جوڑیں گے کہ جو آپ کے انگوٹھے کے پور ہوتا ہے نا سبزیوں بنانا، اس کو بھی ہم دوبارہ ان لکیروں کو بھی واپس کیے گے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ایک انگوٹھا دوسرے کے انگوٹھے سے نہیں ملتا. ایون کہ اب تو ریسرچ سے یہ بھی پتا چلا کہ ایک بال اگر میرا ہے نا تو دنیا میں اب اس کے بعد کسی کو وہ بال نہیں دیا گا. بظاہر ایک جیسا بال ہے، کوئی فرق بھی نہیں ہے، لیکن اب ایک جو میرا بال اللہ نے بنا دیا نہیں، اس کی بہت بڑی کاریگری ہے، اس کی بہت بڑی نشانی ہے. اس کے بعد اب کوئی اس طرح کا دوسرا بال نہیں بنا سکتا. اسی لیے اب بال سے بھی مجرم کو پکڑا جاتا ہے. کہیں کوئی قتل ہوتا ہے وہاں سے بال لے لیتے ہیں، پھر اس خاندان کے، اس گھر کے، اس کے نیبرز کے، اس کے جان پہچان والے جہاں جہاں تک اس کا لنک تھا سب کے بالوں کے لیتے، اور پھر جس کے بال سے اس کا بال مل جائے سمجھ لے کہ وہ مجرم تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے. بلا قادر، کا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے تمام کاموں کے کرنے میں، وہ قادر ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرتا رہے اور اسی میں خوش رہے، فسق و فجور میں لگا رہے، اور جب اس میں لگا رہتا تو پھر گھبرا کے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی. جیسے ایک حدیث میں نے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے اس سے کیا غرض کہ قیامت کب آئے گی، تو بتا تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے. تو یہ کیوں پوچھتے تھے؟ ان کے دل بھی کیوں پوچھتے تھے؟ کیونکہ ان کی جو حرکات تھی انہیں پتا تھا کہ قیامت آ گئی تو ہم دھر لیے جائیں گے اور ہماری جو کرتوت ہے وہ سامنے آ جائیں گے. کہا آئے گی قیامت، یسألوا ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر، جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی، چاند کو گہن لگ جائے گا، سورج چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. اس دن انسان کہے گا آج کی طرف بھاگو، بھاگنے کی اس کو جگہ نہیں ہوگی. یومئذ این المفر، فرار کی جگہ نہیں ملے گی، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. الی ربک یومئذ المستقر، آج آپ کے پروردگار ہی کی طرف کھڑا ہونا ہے، قرار پکڑنا ہے. اور یہ بھی ہم پڑھے پہلے ایک نفع پھر دوسرا نفع پھونکا جائے گا اور تیسرے نفع میں نبی اللہ کے سامنے حاضری ہو جائے گی اور ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے جو سلیبس آؤٹ ہو چکا ہے اور ہمیں پتہ چل چکا ہے. آج انسان کو اس کے اگلے پچھلے سے خبردار کیا جائے گا، قدم و اخر. اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ آخرت کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے ایسے کیا اپنے اثرات چھوڑے. سورہ یاسین میں بھی ہم نے پڑھا کہ جن پہ عمل کر کے ہمارے درجات میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے اکاؤنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، یا ہماری بدیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے یہ دنیا ٹوٹلی دائرہ امتحان ہے، سلیبس کی تیاری ہے، اور وہ زندگی ٹوٹلی دائرہ الجزا ہے. اس میں صرف اور صرف آپ کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی جزا ملے گی اور پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کی جزا ملے گی. جزائے خیر ملے گی یا جزائے بد، یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی کسی کی جزا نہیں لے گا.
بل الانسان لا نفسی بصیرہ، بلکہ انسان آپ اپنی حالت سے اس دن واقف ہوگا اگرچہ سارے عذر سامنے کیوں نہ ڈال دیں۔ یہاں بھی انسان کی فطرت ہے، جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب اس سے کہا جائے تو بجائے یہ کہنے کے کہ ہاں میں انسان ہوں، بے خیالی میں، لا علمی میں، نہ سمجھی میں مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ میرے اس کام سے یا فعل سے یہ رزلٹ نکلے گا، تو یہ چند باتیں ہیں نا تو معذرت ایک دم قبول ہو جاتی کہ انسان ہے۔ ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں سورۃ نام مجھے اچانک بھول گیا، اس کا شان نزول ہی یہ تھا کہ ہمارے ایک صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ فتح کے لیے پلاننگ کی تو ان صحابی نے مکہ والوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ رکھا اور دعا بھی کہ اللہ میرے اس عمل کی دشمن کو خبر نہ ہو، لیکن انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا اور لیٹر لکھ دیا کہ وہاں میرے رشتہ دار کوئی نہیں ہے، تو اس لیٹر میں جب پتہ چلے گا کہ میں نے کفار سے ہمدردی کی تو میرے بیوی بچوں کو ستائیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ وہی پتہ چلتا ہے، آپ تو صحابہ حضرت علی اور حضرت زبیر کو بھگاتے ہیں، وہ انہیں علاقے سے اس عورت کو پکڑتے ہیں اور اس سے خط واپس لاتے ہیں۔ اب خط میں یہی لکھا ہوتا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں ہمارے حوالے کرے، ہم ان کی گردن اڑائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ جلدی نہ کیجیے گا، میری یہ نیت تھی۔ تو وہاں ان کی معذرت فوراً ایکسیپٹ کرتے ہیں اللہ کے نبی، انسان ہے، بشری تقاضا اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں میں نے نرمی اس لیے کی کہ میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں اور میں ہجرت کر کے آ گیا ہوں، تو میرے بیوی بچوں کا اس احسان کو، اور وہ احسان مند قومیں ہوتی تھی، بڑا اس چیز کا مان رکھتی تھی۔ یہود و نصارہ کے بارے میں کیا ہے کہ ان پہ کبھی احسان کرو گے تو یہ تمہارے پیٹ پیچھے چھرا پھونکتے ہیں، لیکن کفار مکہ کی کچھ خصوصیت تھی جس کی وجہ سے ان میں نبی بھیجے گئے تھے۔ تو بہرحال تو آپ نے کہا میں نے معاف کیا۔ تو جب ایک دنیا میں عذر پیش کرتے نا کوئی، یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ نبی کی بات کو لیک آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا انہوں نے صحیح کہا، ان کی نیت پہ شک نہ کریں، لیکن آخرت میں جتنی مرضی معذرتیں کریں، جتنے مرضی عذر کریں، وہاں پہ کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے ولو القا معذرہ، جتنی مرضی وہاں آپ سامنے عذر پیش کریں وہاں انسان پھر پھنس جائے گا، اس لیے یہاں ایکسیپٹ کر لیں، یہاں توبہ کر لیں، یہاں معافی مانگ لیں اللہ سے۔ آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے، پھر جب ہم اسے پڑھائیں تو آپ اس کی قرات کی پیروی کریں، پھر اس کا بیان کر دینا ہمارا کام ہے، ہرگز نہیں، بلکہ تم دنیا سے محبت کرتے اور آخرت چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے لوگوں کے چہرے شاداب اور کھلے ہوئے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ سخت سے سخت معاملہ پیش کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی تو آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے وحی اتاری کہ آپ صرف سنیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے جب وحی ختم ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں مجھے اسی طرح یاد ہوتی تھی جس طرح مجھے اس وقت پڑھائی تھی۔ تو اللہ نے کہا یہ میرے ذمہ ہے پڑھانا، سکھانا، آپ کا کام ہے کہ آپ بس خاموشی سے سنیں، اور آپ اب ریلیکس لیتے تھے۔ جب وہ جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تھے تو آپ کو ساری وحی یاد ہوتی تھی۔ ہر بندہ مومن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جو اس کی طرف آتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیتا ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب عمر کے اس حصے میں کہیں ہم میڈیکل میں جائیں، جا بھی سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن بہت کھپائی ہے، ہم سے پڑھا نہیں جائے گا، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، ہمارا آئی کیو لیول ویک ہو گیا۔ لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ آپ عمر کے اس حصے میں بھی آئیں، آپ حفظ بھی کرنا چاہتے تو حفظ کر سکتے ہیں۔ 60 سال 80 سال کے لوگوں کے ہمارے پاس اوریجنل کہانیاں اس دور کی جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا اور انہوں نے حفظ بھی کیا اور وہ اسکالر بھی بنے، اور آپ کے سامنے ایسے لوگ بھی جن کی ساری زندگی غفلتوں میں گزری اور جب اللہ نے ہدایت دی تو مفسر بھی بنے، مفکر بھی بنے اور درس و تدریس دینے والے بھی بنے۔ تو یہ اللہ کے ذمہ، صرف اللہ دیکھتا ہے کہ اس کی طرف کون آ رہا ہے، کون نہیں آتا جو دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے، یعنی قیامت کو نہ ماننے کا اور حق کی مخالفت کا بنیادی سبب یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے کہ جو کچھ ہے دنیاوی زندگی ہے، اپنی تمام تر کوششیں اسی کے حاصل کرنے پہ صرف کرتے رہتے ہیں اور آخرت سے بالکل بے فکرے ہو بیٹھے ہیں، دنیا کے مزوں میں پھنس کر آخرت کو بھول گئے۔ تعجب ہے اس پر ایسی کہ وہ کس طرح اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن نافرمانوں کے منہ کالے ہوں گے، اس روز نافرمانوں کا رنگ فک ہوگا،
اداسی چھائی ہوگی، مرجھائے ہوں گے، بے رونق ہوں گے، اور انہیں یقین ہوگا کہ ان پر ایک زبردست مصیبت آنے والی ہے جو ان کی کمر توڑ کے رکھ دے گی اور جوڑ جوڑ ہلا کے رکھ دے گی۔ برائی اور ہلاکت ان کے انتظار میں، اور یہ جہنم میں جھونکے جانے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی ان لاتیوں سے محفوظ رکھے۔ جی اس دن کچھ چہرے چمکتے بھی ہوں گے، یہ دیدار الہی کے مستحق ہوں گے۔ اللہ والوں کو اس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ مومن آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے مارے مسرت کھلے ہوئے ہوں گے، شاداب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم دود کرنے والا، اور یقین آ جائے گا کہ اب جدائی آ پہنچی اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ انسان کتنا بھی جیے، کامیاب ترین جیے، دنیا میں کامیابی کے لوہے منوا لے، لیکن ایک وقت موت کا ضرور آنا ہے۔ ہم سب کا اس پہ ایمان ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس وقت سکرات الموت کا یہاں نقشہ کھینچا گیا کہ پیروں سے انگوٹھے سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پیروں سے، ٹانگوں سے، پھر ٹخنوں سے، پھر رانوں سے، پھر پیٹ سے، پھر کرتے کرتے سینے سے، اور پھر حلق میں آ جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کے حلق میں آ کے اٹک ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آسان موت دے اور اس وقت کی سختیوں سے بچائے، پتہ نہیں اس پہ کیا بیتری ہوتی ہے۔ تو کہ جب اس تک پہنچ جاتی ہے تو اپنے لواقین، اپنے رشتے دار، ہر کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ایسا مل جائے، کوئی ہوپ دلا دے، کوئی امید دلا دے، کوئی کہ یہ بچ جائے گا۔ آخری لمحے تک ہم یہ کسی سے نہیں پوچھتے کہ مر جائے گا یا کب مرے گا، مرتا کیوں نہیں۔ دشمن بھی کہتے ہیں اللہ دشمنی اپنی جگہ اس کو زندگی دے، بچوں کے لیے زندگی دے یا ماں باپ کے لیے دے۔ بہت سے ہمارے ارد گرد ہمارے پیارے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت بڑی یہ دعا ہوتی ہے، اور زندگی کے آخری لمحے تک انسان زندگی کی دعا مانگتا ہے، لیکن مرنے والے کو کیا کہا گیا، اسے پتا ہوتا ہے اب جدائی آ پہنچی، اپنے پیاروں سے جدائی، اپنے رشتے داروں سے جدائی، اپنی اولاد سے جدائی، اپنے اعمال سے جدائی، اس دنیا سے جدائی۔ دنیا بڑی پیاری لگتی ہے، لذت والی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچے اکثر کہتے ہیں آپ ہمیں نہیں نہ لے کے جا رہی، آپ وہاں مزے کریں گے، ہم پیچھے بیٹھیں گے۔ تو مجھے ایک دم سمجھ آتی ہے کہ جانے والا بھی دنیا سے یہی کہتا ہوگا یہ تو پیچھے بھی مزے کریں گے، میں جا رہا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے، کوئی کسی دوسرے ملک جائے، ہاں جاؤ تم تو وہاں انجوائے کرو گی، لندن میں، ہم تو یہاں ساڑھے ہیں پاکستان میں، کہہ دیتے ہیں نا۔ تو یہ جدائی کا وقت ہے، سارے کھڑے ہیں، گھڑی دیکھ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر سے سوال جواب کر رہا ہے، لیکن جانے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے اور میرے تمام رشتوں ناتوں میں جدائی کا وقت آ گیا، اور وہ وقت آئے گا۔ اس سے پہلے کہ دنیا آپ سے جدا ہو، آپ پہلے ہی اس سے جدا ہو جائیں۔ وہ ایک شعر ہے، مجھے کمی شعر پڑھنے آتے، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ بازار سے گزر رہا ہوں پر خریدار نہیں ہوں، دنیا میں رہ رہا ہوں پر اس کا طلبگار نہیں ہوں۔ کہ تو بازار سے گزرنا پڑتا ہے کہ سب کچھ خرید لیتے ہیں، اس طرح دنیا سے بھی ہم گزر رہے ہیں، گزرنا ہے جب تک ہماری زندگی ہے، اس کے طلبگار نہ بنے آپ۔ اور پھر اگلا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، خود بخود ٹانگیں سیدھی ہو جاتی ہیں، اور آپ دیکھیں انگوٹھے بھی باندھ دیے جاتے ہیں کہ اکڑ نہ جائے، ٹیڑھی نہ ہو جائے ٹانگ۔ تو کتنے ہمارے دیکھنے میں جاننے والوں کی ڈیتھ ہوئی، کتنے لوگوں کو ہم نے سنا کہ ان کی ٹانگیں زندگی میں بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی کی بیماری کی وجہ سے سیدھی نہیں ہوتی تھی، اور جب صبح اٹھے دیکھا فوت ہوئے تو ٹانگیں خود بخود سیدھی ہوئی تھی۔ اتنی سختی ہے موت کی، اتنی تکلیف ہے موت کی، بندہ جیسے اکڑ نہیں جاتا تکلیف سے، بعض تکلیفیں برداشت کرنے میں سانس روک لیتے ہیں بچے یا بڑے بھی اکڑ جاتے ہیں اور وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اتنی سخت تکلیف ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی جوڑ دی جائے گی۔ اس کی تفسیر میں کیا کہا جاتا ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں مل جاتی ہے، دنیا کی آخری گھڑی اور آخرت کی پہلی گھڑی، جس کی وجہ سے حسرت پر حسرت اور غم پر غم بڑھ کر جس پر رحمان اپنا فضل فرمائے گا، اس وقت اس کے اوپر موت کے وقت خوشخبریاں ہوں گی۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹانگیں کیوں جوڑ دی جاتی ہیں کہ بڑا بدکتا تھا، رکتا نہیں تھا ایک جگہ، ان ٹانگوں کو سیدھا کر کے اب بند کر دیا جاتا ہے، لپیٹ دیا جاتا ہے، جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے بارے میں ٹانگیں، نہانے کے بعد بھی کہتے ہیں انگوٹھے باندھ دے تاکہ وہ کھول کے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔
آئے گا ہم پہ بھی صحیح سارا وقت، کوئی نہلائے گا، کوئی کفنائے گا، کوئی دفنائے گا، واللہ عالم، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے۔ حضرت بکر صدیق کہتے ہیں قبر آپ کے اعمال کا ایک صندوق ہے، دیکھ لیجئے گا کہ صندوق میں آپ کیا لے کے جا رہے ہیں۔ اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہاں سے ناطہ ٹوٹا اور رب کی طرف سفر شروع ہوا، یعنی اب رب کے پاس ہی جانا ہے۔ جب فرشتے روح کو لے کر آسمان پہ چڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو زمین پہ واپس لوٹا دو، میں نے اسے مٹی میں پیدا کیا اور اسی میں اسے واپس لوٹاؤ، اسی سے دوبارہ اٹھے گا۔ یہ حدیثیں ہم پیچھے بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب بتائے جا رہے ہیں مرنے والے کے اعمال۔ فلا صدق ولا صلی، تو جھٹلاتا رہا، منہ موڑتا رہا، یعنی نہ ایمان لایا، نہ تو نے نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، تو جھٹلاتا رہا، تو منہ موڑتا رہا، ثم ذهب الى اهله يتماطى، پھر اپنے گھر میں اکڑتا ہوا جاتا رہا، اولا لک فاولا، تجھ پر افسوس ہے، تجھ پر افسوس ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر تجھ پر افسوس ہے، پھر تجھ پر افسوس ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ خیال کیا تھا اسے یوں چھوڑ دیا جائے گا؟ دنیا کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی، دنیا میں ویسے انسان آیا تھا، بس کھیلے گا، کودے گا، انجوائے کرے گا اور ریلیکس ہو کر یہاں سے چلا جائے گا، اس لیے دنیا نہیں بنائی گئی تھی۔ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جسے ٹپکایا گیا، پھر وہ لطفہ ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک کیا، پھر اس سے جوڑے نر اور مادہ کے بنائے؟ کیا اللہ مردے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا تو پھر اس دنیا کے سارے حساب کتاب بھی لے گا۔ تو اس میں موت کا نقشہ کھینچا گیا، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں تو وہ موت آپ کے لیے میرے لیے انشاءاللہ خوشخبری کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ سورۃ دہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ بلا شبہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ باقی ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس سے آزمائیں، پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا، پھر ہم نے اس کو سیدھی راہ بھی دکھا دی، خواہ وہ احسان مند ہو یا احسان فراموش ہو۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھی آپ خود نہیں جانتے۔ اس رب کا احسان کہ اس نے انسان کا نطفہ بنایا، اس رب کا احسان کہ اس نے مسلمان کا نطفہ بنایا۔ اگر ہندو کا ہوتا تو اس وقت آپ رام رام اور لکشمن کہہ رہے ہوتے، اگر یہودیوں کا بنایا ہوتا تو آپ کے اور عقائد ہوتے، نصرانیوں کا بنایا ہوتا آپ کے اور عقائد ہوتے، داہریہ کے نطفے میں چلے جاتے تو آپ کہتے ہیں خدا ہے کون؟ نعوذ باللہ، میں تو نہیں جانتی کسی خدا کو۔ تو یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انسان کا نطفہ اور اس کے بعد مسلمان کا نطفہ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نطفے میں آپ آئی ہیں۔ کتنی امتیں گزر گئی، پہلے بھی تو آپ گزر کے جا سکتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اتنا بڑا اسلام آباد، اتنا بڑا سیکٹر اور اتنی بڑی علاقے میں آپ کو اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا، یہ بہت بڑا اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دولت اس کو بھی دیتا ہوں جس سے محبت کرتا ہوں، اس کو بھی دیتا ہوں جس سے محبت نہیں کرتا۔ اسے دولت ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی کو مل رہی ہے جو اس کے پیارے ہیں، جو اس کے نافرمان ہیں ان کو بھی مل رہی ہے۔ اللہ کے نزدیک دولت کی کوئی وقت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دین اس کو دیتا ہوں جس سے صرف میں محبت کرتا ہوں۔ جو دنیا دار ہے ان کو اللہ تعالیٰ دین نہیں دیتا، تو یہ بھی اس کا بہت بڑا احساس۔ لیکن انسان کیا چیز ہے؟ بھولی بستی داستان تھا، اس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ جب وہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو کان اور آنکھیں دیکھتا ہے، پھر رابط ہو جاتا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ان آنکھوں اور کانوں کا غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی دو بہت بڑی نعمتیں ہیں نا، جو آپ کے اندر اتارتی ہیں، آپ کے دماغ میں اتارتی ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، دماغ فوراً فیصلہ کرتا ہے یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، اسی کہتے ہیں نا پسند اپنی اپنی۔ آنکھ دیکھتی ہے حادثہ ہونے والا، دماغ کہتا ہے بھاگو، قدم فوراً پلٹتے اور بندہ چھلانگ مار دیتا ہے، بھاگو جی یہاں سے۔ آنکھ اور کان کہنے کے میسج بھیجنے کے بہترین ذرائع، ان کا استعمال صحیح کرے، ان کا استعمال غلط نہیں کرنا۔ آنکھوں کو ہمیشہ کھلا رکھے کہ یہ جو کام، جیسے قارون کو دیکھ کے انہوں نے کہا بڑا ہی نصیب ہو والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جب اس کا انجام دیکھا تو کہا شکر ہے ہم اس کے ساتھ شامل نہیں تھے۔ سو پہلے ہی آنکھیں کھلی رکھیں۔ یہ جو آپ کو نصیبوں والے نظر آ رہے ہو نا، یہ بد نصیب ہیں، یہ دنیا کو بھولے ہوئے۔ اللہ نے رہنمائی کر دی سیدھے راستے کی، اب آپ کا کام ہے آپ احسان مندی کریں یا خدا نخواستہ آپ احسان فراموشی کریں۔ اس کا شکر کہ اس نے ہمیں راستہ بھی سجا دیا۔
ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا میں بھیج دیا اور اس کے بعد اس نے ہمیں کھلا چھوڑ دیا کہ خود ڈھونڈو راستہ بتا کے کہا اس پہ چلو، پھر بھی ہم نہیں چلنے کو تیار۔ تو اما شاکرن و اما کفورا، یعنی اس حالت میں یا تو شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکرہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح صبح ہر نفس اپنے نفس کو روک کرتا ہے، یا تو پھر اسے تباہ کر ڈالتا ہے یا اسے آزاد کر دیتا ہے، یعنی عملوں سے انسان تباہ ہوتا ہے اور دوزخ سے عملوں ہی سے آزاد ہوتا ہے۔ تو صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلی دعا یہی کیا کریں، باقی اٹھنے کی دعائیں آپ کو ہم یاد کرواتے رہتے ہیں عربی کی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر پھیلانے والا بنانا، شر پھیلانے والا نہ بنانا، اور میرے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا، اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ تو ہر دن پھونک پھونک کے قدم رکھے، ہر لمحے کی حفاظت کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسَالًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا کفورا، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تو کو شعلے مارتی ہوئی آگ تیار رکھی، یاد رکھو نیک لوگ ایسے جام پیئیں گے جس میں کفور ملا ہوگا، یعنی چشمے سے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اس سے نہریں جدھر چاہیں گے نکال لیں گے۔ وہ جو نظریں پوری کرتے تھے اس دن سے خوف زدہ رہتے تھے جس کی برائی پھیلی ہوگی اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے، کہتے تھے ہم تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تو تم سے بدلہ چاہتے اور نہ شکریہ، ہمیں اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے جو تلخ اور سخت ہوگا، پھر اللہ انہیں اس دن کی برائی سے بچا لے گا، انہیں مسرت اور شادابی کو چاہے گا اور صبر کے بدلے جنت اور ریشم کا لباس عطا ہوگا۔ اب جو کفورا ہے نہ شکرا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے، احسان نہیں مانتا، اس کا پھر رزلٹ بھی دیکھے۔ اختیار آپ کو دے دیا گیا نا، آپ اختیاری مخلوق ہیں، اللہ چاہے کون بھی اور آپ سارے ہدایت پہ آ جائیں، لیکن پھر دنیا بنانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اور جنت اور جہنم بنانے کا بھی مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے ارادے کو غلط طور پہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ نے اس کا رزلٹ کیا بتایا؟ زنجیریں، توق اور شعلے مارتی ہوئی آگ، کیونکہ بےتکتے رہے نا۔ لیکن دوسری طرف ابرار ہوتا ہے جس کی نیکیوں پہ ہر وقت طبیعت ٹھوکتی رہتی ہے، ہر نیکی کا کام اس کو بھلا لگتا ہے، عام نیکوکار نہیں ہے وہ، ہر انسان میں نیکی ہوتی ہے۔ الابرار جس کی طبیعت ہر وقت نیکیاں کرنے پہ آمادہ رہے، وہ سوچتا ہے آج نیکی نہیں ہوئی، آج بڑا دل پریشان ہے، آج کوئی مہمان نہیں آیا، آج بڑا عجیب سا دن ہے، کچھ سکون نہیں مل رہا، وہ نیکی کر کے مطمئن رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہاں پہ کہا گیا جام پلائے جائیں گے جس میں کفور ملا ہوا ہوگا، اور بہت سی زیادہ نعمتیں اس کے لیے بتائی گئی۔ اصل اس کی چیز جس کی وجہ سے اس کو یہ نعمتیں دی جا رہی ہیں کیا تھی؟ وہ نظریں پوری کرتا تھا اور اس دن سے خوف زدہ رہتا تھا جس کی برائی چاروں طرف پھیل جائے گی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کی محبت میں، شہرت میں نہیں، دکھاوے میں نہیں، ریاکاری میں نہیں، اپنا نام لینے میں، اپنی تنظیم کو پروموٹ کرنے میں یا جماعت کو آگے لانے میں نہیں، وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتا تھا۔ ہمارے یہاں تو اب کفن بھی جو یہ تنظیمیں دیتی ہیں نا اس پہ بھی پورے کفن پہ چھپا ہوتا ہے۔ میں حیران ہوں، کراچی میں کوئی حادثہ ہو جائے پورے کفن پہ چھپا 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 چھپا، میں صرف ہنستی رہتی ہوں کہ خدا کے بندو، کفن پہ تو نانا اپنی تنظیموں کے نام چھپاؤ۔ ایک دم میں ہنس کے گئی، میں چھپا سے بڑی تانگ ہوں، چھپا 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 ہوتی رہتی ہے۔ پھر اور بھی ہماری ساری تنظیمیں، گاڑیوں پہ بھی نام کے پتہ چلے ہم کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، کفن پہ بھی نام کہ میری تنظیم نے دیا، میں دے رہا ہوں۔ کسی کو چیک دیتے ہیں، جب تک تصویر نہ کھینچ جائے، اب تو موبائلوں کی سہولت ہے نا، میں اپنی بچی کو بھی پکڑا دوں گی کہ آپ بنائے، میں دے رہی ہوں، اس وقت تک ہم چیک نہیں چھوڑتے، اگلے کی اتنی عزت نفس مجروح کرتے ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے اسلاف میں کیا طریقہ ہوتا تھا، دروازہ بجا، بیوہ باہر گئی، دروازے کے اوپر روشن کے انبار ہو، اکبندہ غیب، وہ بھی سمجھ جاتی تھی کسی اللہ کے نیک بندے نے میری ہیلپ کی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس صدی کا ایک اوریجنل واقعہ سنایا تھا کہ ان شارٹ مدینہ مکہ میں کسی کو بار بار خواب آتا تھا کہ اس کو عمرہ کراؤ، آخر اس کا پتہ ڈھونڈ کے اس کے پاکستان پہنچا، عام سا گناہگار خطاکار سا بندہ جس کو نمازوں سے بھی خاص دلچسپی نہیں تھی، تو اس کو لے کے اس نے کہا میں کیا کروں، میرا خواب پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کو وہاں عمرہ کروایا۔ عمرے کے بعد جب لاسٹ ڈے تھا اس نے کہا چلے میں نفل پڑھ لوں، ابھی فلائٹ میں ٹائم ہے، تو نفل کے دوران اس کی وہیں ڈیتھ ہو گئی، وہیں دفنایا گیا۔ پھر وہ واپس آتا ہے عربی اور پھر ساری ہسٹری پوچھتا ہے، تو اس کی بیوی نے کہا عام سا بندہ تھا، گناہگار سا بندہ تھا، ایک اس کا عمل ہے کہ ہمارے علاقے میں 2-4 سبزی چھوڑ کے ایک بیوہ تھی، اور یہ جب اپنے گھر کا سودا لاتا تھا اس کا سودا لا کے اس کے دروازے پہ رکھ کے نا، اور اس کا دروازہ بجا کے گھر آ جاتا تھا۔
اور اس عورت کو بھی نہیں آج تک پتا چلا کہ سودا کون رکھتا ہے. تو اس نے کہا اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اسے مکہ میں موت دی اور وہاں اس کو دفنایا. یہ آج کے دور کا کل پرسوں یعنی اسی چند سال پہلوں کا واقعہ. اور آپ دیکھ لیں رمضان میں کتنے لوگ تراویح میں فوت ہو رہی ہیں، تراویح پڑھاتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں. تو اصل کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں کرتے تھے، اور ایک ہاتھ سے دیتے تھے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا. پہلے مائک پکڑو، پہلے بتاؤ یہ غریب جو میرے پاس بیٹھی ہے اس کی یہ حالات ہے، اس کا سارا اس کی عزت نفس کو ختم کر دو، اس کو بالکل فقیر بنا کے پاس بٹھا کے پوری مووی دکھا کے پھر کہ یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ آپ کو نہ ملتا تو آپ کا کیا ہوتا گزارا. وہ کہتی ہے میں مر جاتی، میں کھپ جاتی. اس کو سکھائے جاتے الفاظ پھر رلایا جاتا ہے. کیا ہو گیا ہمیں؟ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں یہ نعمتیں نہیں دے گا. اللہ کی محبت میں مساکین، یتیم اور قیدی کو کھلائیں. اور یہ بھی کہتے ہیں علماء آپ کے در پہ نہ کوئی لینے آئے، آپ کے پاس لسٹیں ہوں آپ ان کے در پہ پہنچائیں تاکہ ان کو عزت کا احساس ہو کہ کوئی ہم سے محبت کرتا ہے، کوئی عزت سے ہمارے گھر میں ہمیں راشن دینے آیا. ہم تو گھروں میں بلاتے ہیں، الٹ ہو گیا نا سارا. ہم میں تو اتنے کہتے ہیں اب دینے بھی جائیں، اب تمہیں پہنچانے بھی جائیں. تو کہا نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ان کو، ہم تمہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے ہیں. یعنی کوئی شکریہ بھی ادا کرتا تھا تو کہتے تھے بس ایک دعا کر دو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے نہ شکریہ چاہتے. ہم کہتے ہیں دیکھو اس طرح نیکیاں کی کتنی احسان پہنچے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہ غلام بھی بن جائے جس کے ساتھ ہم نیکیاں کریں. ہمیں اپنے رب سے اس دل کا خوف ہے جو تلخ اور سخت ہوگا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. پھر اللہ انہیں ان دل کی برائی سے بچا لے گا، علم صدت اور شادابی پہنچائے گا اور صبر کے بدلے جنت اور ریشم کا لباس عطا کرے گا. اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے لوگوں میں اللہ نے مجھے ملوایا ہوا. دیندار لوگ ہیں اور بہت دین کا کام کر رہے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ جڑی رہتی ہوں کہ چلے انسان بھٹکنے سے بچ جاتا ہے. ایک دفعہ میں نے اپنی کسی دوست کا ہی ذکر کیا، اس کے سب نے مل کے ہیلپ کی تھی. وہ کہیں غائب ہو گئی، میں اس محفل میں بیٹھی تھی. میں کہا پتہ نہیں کدھر چلی گئی. پہلے روز آتی تھی آج کل غائب ہے. تو میری اس ٹیچرز نے، ان کی کلیگ نے مڑ کے کہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آتے جاتے آپ کو نوٹس اپنی ہر چیز بتائے. تو مجھے اتنا اچھا لگا اس کا. میں کہا نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس کی ہیلپ کی تھی تو اب ہم بیچاری ہماری غلام ہے. میری اچھی دوست ہے، مجھے اس کی فکر ہوگی کہ میں بھی بزی ہوں اور وہ کیوں نہیں کال کر رہی. تو پھر کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ سمجھا کہ اب آپ کی وہ غلام بن گئی. تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ دیکھو انہوں نے ایک دم ٹوکا، کیونکہ تمہارے دل میں یہ تو نہیں آ رہا کہ اچھا جب ضرورت کا ٹائم تھا پھر تو روز آ جاتی تھی اور آج ضرورتیں پوری ہوگی غائب ہوگی. میں نے کہا نہیں، میں نے اس لحاظ سے نہیں کہا، میں نے اس لحاظ سے کہا تھا کہ مجھے فکر ہو رہی تھی. ویسے تو فیس بک پہ بھی ہمارا رہتا تعلق، واٹس ایپ پہ بھی رہتا تھا. میں اس کو میسج دے رہی ہوں اور وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ میری طرف آئی تھی. میں کہا تمہارے گھر آئی تھی، میرے قریب رہتی ہے نہیں آئی. لیکن مجھے آج بھی وہ چیز اتنی اچھی لگتی ہے. مہینے پہلے کا واقعہ تھا کہ آپ کو اچھے لوگ ملے جو آپ کو ٹوک دے فوراً کہ آپ اس لیے اللہ کی راہ میں کسی کی ہیلپ اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ آپ کا غلام بن جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تندرستی اور حالت بخل کا صدقہ بڑی فضیلت والا ہے. یعنی آپ کے پاس تھوڑا ہے، آپ کا کام آنا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس نہیں لیکن آپ پھر بھی دے دیتے. اور تندرستی کیوں، جب بیمار ہوتا ہے تو ہم بکرے کی سیوا کروا دیتے، کس لیے کہ جان بچ جائے. کہا جب تم مال کی محبت، حرص اور حاجت آپ کو ہو اس وقت کا صدقہ کرنا افضل ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہناوا اتار کے دے دیتے تھے کیونکہ اس خود بھی تو حاجت ہوتی تھی نا. کتنے واقعات ہیں ہمارے پاس. امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے کپڑے آپ نے 2 یتیموں کو دے دیے تھے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں کہ صدقہ کس وقت کا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے. صدقہ دینے والوں کے بارے میں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے بارے میں متقین فی علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. جنتی جنتوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں تپش دیکھیں گے نہ ٹھنڈک. یعنی ایسی ٹھنڈک نہیں ہوگی کہ ٹھٹور کے مر جائے. ان پر جنت کے سائے ہوں گے اور ان کے خوشے ان کے قبضے بھی ہوں گے. اور ان کے پاس چاندی کے برتن اور شیشے جیسے چاندی کے جام لائے جائیں گے جنہیں بننے والوں نے ایک اندازے سے بھرا ہوا ہوگا. جنت میں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے کہ جن میں سونڈ کی ملاوٹ ہوگی. یعنی وہاں کے چشمے سلسبیل سے. اور ان کے پاس ایسے بچے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے یہ 2 سچے موتی بکھرے ہوئے ہیں. جدھر بھی نگاہ اٹھائیں گے نعمتیں ہی نعمتیں. ایک بڑی سلطنت کو دیکھو گے. یہ مہین اور دبیز سبز ریشمی لباس میں ہوں گے اور انہیں چاندی والے کنگنوں کا زیور بنایا جائے گا. اور انہیں ان کا مربی پاکیزہ شراب پلائے گا اور ان سے کہا جائے گا تمہارے عملوں کا بدلہ اور تمہاری کوششوں کی قدردانی ہے. یعنی یہ صرف طلب کا رزلٹ نہیں ہے، صرف دعاؤں کا رزلٹ نہیں ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور پیچھے ہم ساری یہ ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جنت کے بارے میں.
بس اب کوشش یہ کرنی ہے، آخری پاروں میں ہم آگے ہیں کہ ہمیں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ آخرت کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو آخرت ملے گی، اور آپ جب دنیا کی کوشش کریں گے تو دنیا اتنی ملے گی جتنی یہاں ہے، اتنی دنیا ہاتھ سے نکل بھی جائے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِثْمًا أَوْ كَفُورًا۔ یقیناً ہم نے آپ پہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا، آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کرتے رہے اور گناہگار یا نہ شکرے کا کہنا نہ مانے، اور اپنے رب کا نام صبح شام ورد کرے، اور اسی کو رات میں سجدے کرے اور زیادہ رات تک اس کی پاکی بیان کرتے رہے۔ بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے اور اپنے پیچھے بھاری دن کو چھوڑ دیتے، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے لیے جوڑے مضبوط بنائے، جب ہم چاہیں تو ان کے عوض ان جیسوں کو بدل کر لے آئیں۔ یقین مانو یہ ایک نصیحت ہے، پھر جو شخص سے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ بڑا علم اور حکمت والا ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما دے۔ اللہ نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے ان کی امت پہ اپنا ایک احسان یاد کرایا، وہ ہے قرآن۔ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی نعمت کے آگے ساری نعمتیں ہی جائیں۔ تو اس لیے کہا کہ قرآن جو ہم نے آپ کو اتارا ہے، اسی قرآن نے آپ کو معزز بنایا ہے، اسی طرح آپ رب کی تقدیر پر ثابت قدم رہے، آپ رب کے حسن تدبیر سے تمام مخلوق کے سردار بنائے گئے۔ اگر آپ کو اس قرآن عظیم قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہوئے کافر یا منافق روکنا چاہے تو ان کی بات کو ٹھکرا دیں۔ جب آپ دین کے راستے میں چلتے ہیں نا تو ہمارے اپنے ہی پیارے ان کے اندر شیطان انہیل کرتا ہے اور وہ روکنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں گھر کو نہیں دیکھتے ہو، نگلیکٹ ہو رہا ہے، چاہے اس سے پہلے کتنا ہی نگلیکٹ ہو رہا ہو۔ بچوں کے حقوق، شوہر کے حقوق پہلے ادا کرنے تھے نا، اگر آپ سارے حقوق ادا کریں تو کوئی آپ کو نہیں روکتا، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا کر رہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر جب جوش چڑھتا ہے قرآن سیکھنے کا اور عمل کرنے کا تو پھر سارے بولنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا بڑی نمازی بنتی ہے، تم نے کبھی یہ تو کیا نہیں، وہ تو کیا نہیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں قرآن آج پڑھنے لگی ہو، گھر میں نہیں ہے، خود نہیں پڑھ سکتی ہو۔ ضروری تھوڑی اب کافر تو سیدھا آگے کہے گا قرآن نہ پڑھو تو ہم تو اس کو جوتے ماریں گے، یا قرآن اپنے گھر سے نکال دو تو ہم تو اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ یہ شکلیں بدل دی جاتی ہیں، تو آگے آپ کو بڑے بڑے اچھے مشورے دیے جاتے ہیں، وہ اچھے مشورے نہیں ہوتے۔ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، طریقہ ایسا اختیار کریں کہ آپ قرآن سے بھی ان ٹچ رہیں، قرآن کو بھی سیکھیں اور اپنے گھر کو بھی دیکھیں، تاکہ آپ کے جب گھر کے سارے فرائض ادا ہوئے ہوں تو کوئی اٹھ کے آپ کو کچھ کہے نا۔ بہت سال پہلے جب میں نے دین کا کام شروع کیا تو ایک خاتون، ابھی بھی سلامت اللہ ان کو بہت زندگی دے، وہ ایک گھر میں گئی، ان کی 3 بیٹیاں تھیں، بہت غربت تھی، وہ والد ان کے چپڑاسی تھے، اور جب وہ واپس آتے تھے تو پھر بچیوں نے چنے بنائے ہوتے تھے اسکول سے آ کے اور سموسے، تو پھر وہ چھت سر پہ رکھ کے بیچنے جاتے تھے۔ تو اس نے جا کے کہا کہ کتنا کما لیتے؟ اس نے کہا اتنا مجھے ہو جاتا ہے مہینے کا 2000 2500 اور بھی آ جاتا ہے۔ اس نے کہا ایک اور تجارت بتاتی ہوں، اس نے میرے گھر کا بتایا کہ تینوں شام کی میری برانچ ہوتی تھی۔ تو تھوڑا پریشان تو ہوئے، پھر اس نے کہا نہیں آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ میری آخرت سنور جائے گی۔ تو میں نے ان تینوں بچیوں کو کہا، میں نے کہا آپ کو میں ٹائم ٹیبل بتاتی ہوں۔ وہ اسکول سے آتی تھی، بیگ رکھتی تھی، اللہ کی بندیاں جو دال ساگ وہ کھا کے چنے بھی بنا کے، بعض وہ اسکول جانے سے پہلے چنے بنا کے جاتی تھی، آ کے سموسے بناتی تھی، اور 3 بجے وہ میری برانچ میں سارا کام کر کے آتی تھی، اور جب ان کے والد 3 ساڑھے 3 آفس سے آتے تھے تو آگے بیچ کر اور ہر چیز تیار ہوتی تھی۔ اتنی وہ دعائیں دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو۔ اب تینوں میرڈ ہیں، تینوں بچوں والی ہیں، تینوں تبلیغ کر رہی ہیں، تینوں اپنی آخرت کے لیے لگی ہیں، ان کو میں نے دیکھا تھا تبدیل ہوتے۔ تو انسان کر سکتا ہے، اللہ برکت بڑا ڈال دیتا وقت میں، کیونکہ پھر افراتفری ہوتی ہے نا، یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، تو انسان جلدی جلدی وہ کام کرتا ہے۔ بات وہ یہ جدت دل لگ جائے۔ شادی کے ہنگاموں میں دیکھ کے ہم سارے کام کر لیتے ہیں، فوتگی کے ہنگاموں میں دیکھتے ہم کہتے ہیں مہمانوں نے بہت آنا ہے، صبح رات کو ہی کر لو، فوتگی والا گھر ہے صبح انلمیٹڈ لوگ آئیں گے۔ شادی پہ ہم کہتے ہیں شادی والا گھر ہے رات کو یہ کام مکا لو۔ ہم اپنے کام بڑے وقت پہ کرتے ہیں۔ دین کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے مشین لگانی تھی تو اس وقت میرے بچوں نے آنا تھا۔ ٹائم ٹیبل بنایا جا سکتا ہے، اگر آپ گھر والوں کو خوش رکھیں تو گھر والے آپ کو کچھ بھی نہیں پھر کہتے۔ پھر یہاں پہ پنجگانہ نماز کی نصیحت کی جا رہی ہے، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی نماز رب کی رضامندی کے لیے پڑھیے۔ فرض نماز کی پوچھ ہوگی، نفل کی پکڑ نہیں ہوگی۔ فرض نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نماز نبوی کے مطابق، اپنی مرضی کی نمازیں نہ پڑھیں۔
اس کے بعد عشاء کی نماز کے علاوہ رات میں تہجد کی بھی بہت فضیلت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تہجد پڑھ سکیں. یہ بڑی خوبصورت نماز ہوتی ہے, بڑی بہترین نماز ہوتی ہے. اس وقت بندے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. دن میں قرآن میں آتا نا سورۃ مدثر یا مزمل میں, مدثر میں کہ دن کو تمہیں بڑی مصروفیت تھی, بہت کام ہوتے ہیں, بیل بھی بجتی ہے, موبائل بھی بجتا ہے, پریشر کوکر لگایا ہوا تو اس کی سیٹی بھی بجتی ہے, مشین لگائی ہے تو وہ بھی بجتی ہے. تو دن میں 5 نمازیں انہیں اپنے وقت پہ ادا کریں, لیکن رات ایسا وقت ہے جب آپ اور آپ کے رب کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا. یہ سورۃ مزمل میں آیتیں گزری ہیں, کمبل اوڑھنے والے تھوڑی سی رات کے علاوہ رات میں اٹھ, آدھی رات یا آدھی سے کم و بیش رات میں قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. آپ اپنے فجر کی نماز سے آدھے گھنٹہ پہلے بھی اٹھ سکتی ہیں اور آپ 2 4 6 نفل پڑھیں. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے 8 نفل اور 3 وتر ہیں, یا 8 نفل اور 1 وتر بھی ہے. آپ پڑھ کے اور اس کے بعد فجر کی اذانیں ہوں تو آپ نماز فجر کی پڑھ سکتے ہیں. 2 سے شروع کریں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی جائے گی. دنیا داروں کی یہاں مذمت ہے, کافروں اور دنیا داروں کی مذمت ہے جو دنیا کے چیزوں پہ ہی رچے ہوئے ہیں اور دنیا پر ٹوٹے پڑے ہیں, لیکن آخرت سے بے خبر ہیں. حالانکہ قیامت کا دن بڑا بھاری اور انتہائی خوفناک ہے. اس فنا ہو جانے والی دنیا میں پھنس کر آخرت کو بھول جانا سمجھداروں کا کام نہیں ہے. سو قرآن سراپا نصیحت ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو شخص چاہے قرآن عظیم کی روشنی میں رب کی راہ اختیار کر لے, اور اگر کوئی بھٹکنا چاہے تو اس کا اپنا نقصان ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے.